جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے، اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا، اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں۔ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5، یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح، یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے۔ تو اس کے یہ اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو۔ کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے، کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی۔ اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا، جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں، اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں۔ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لیں، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا۔ کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ اواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈز۔ تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے، 14 سال مذاق اڑتا رہا، تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی۔ اور ابھی جو میں اس کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا، میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں اتنی بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی۔ تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں، پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے۔ میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی، اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا، اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ الیکشن کروائیں، فیصلہ کر لیں، الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو۔ یہ کیا طریقے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کانسپریسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیر اعظم بن گئے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ گئی؟ اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے، سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے، ساروں نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کیسز بنائے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی میں آئیں۔ سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہوا ہے۔ انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں، یہ ان کو کیا ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے، تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے۔ تو قوم نے نظر رکھی ہے۔ پھر انہوں نے، میں دوسری چیز آپ کو کہوں، یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے
کہ وہ جو EVM مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے, جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں, اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اگر آپ EVM مشین لے آئیں تو وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے. ہم نے تو اس لیے لے کے آئے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں, میری زندگی سٹرگل ہے, کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے 22 سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہو رہا ہوں. تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزڈ ہوں. میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا. میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے. میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے, پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح احتجاج کرنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں, کبھی بھی آپ نے احتجاج میں توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا, پرامن احتجاج. لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کو کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اپنی جمہوریت, اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنی ہے, اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈرامہ جو ہو رہا ہے, آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ آپ کا فرض ہے. ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے, اس سے قوم ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. کون کیا رول پلے کر رہا ہے, تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دہ, یہ ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سامنے آ جاتی ہے. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی. ایک آزاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا. یہ نعروں پہ پاکستان بنا تھا. اس کے لیے قربانیاں دی تھی لوگوں نے. اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ کوئی باہر سے آ کے امپورٹڈ گورنمنٹ اوپر بٹھا دے اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں. یہ اس لیے نہیں لوگوں کو, اس لیے وہ ہندوستان میں جو بیچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں, وہ انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے. انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آ کے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ جائیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہیں جی ہم تو بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا. تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے, عشاء کے بعد پرامن احتجاج کرنا ہے. اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا, میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا. میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک کے اوپر مسلط کی جائے.